کے پھول کھلا کے چلے گئے، کھلا کے چلے گئے، عشق و وفا کے پھول کھلا کے چلے گئے، کھلا کے چلے گئے، کہ عشق و وفا کے پھول عشق و وفا کے پھول کھلا کے چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو، ایسے گئے کہ سب کو رلا کے چلے گئے، رلا کے چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کے چلے گئے، رلا کے چلے گئے۔ ان کے والد صاحب کیا کر رہے ہیں سنیے گا کہ سب سے دلار لاڈلے، سب سے دلار لاڈلے بیٹے تھے آپ کے، بیٹے تھے آپ کے، کہ سب سے دلار لاڈلے بیٹے تھے باپ کے، بیٹے تھے باپ کے، کہ سب سے دلار لاڈلے سب سے دلار لاڈلے بیٹے تھے باپ کے، وہ عیب سارا گھر کا، وہ عیب سارا، وہ عیب گھر کا سارا چھپا کے چلے گئے، چھپا کے چلے گئے۔ اور آخری شعر میں حاضر کر رہا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ زور سے مرحوم کے نام پہ کہیں سبحان اللہ، ذرا ایک مرتبہ اور کہیں سبحان اللہ۔ ان کے تمام بھائی محترم عبد المبین صاحب، ان کے تمام بھائی کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا کہ بھائی تمہاری یادیں، بھائی تمہاری یادیں ستاتی ہے ہر گھڑی، ستاتی ہے ہر گھڑی، کہ بھائی تمہاری یادیں ستاتی ہے ہر گھڑی، ستاتی ہے ہر گھڑی، کہ بھائی تمہاری یادیں، بھائی تمہاری یادیں ستاتی ہے ہر گھڑی، کیوں ہم سے دور موہ کو، کیوں ہم سے دور موہ کو چھپا کے چلے گئے، چھپا کے چلے گئے۔ اور مقطع حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ، کہ حامد کی ہے دعا یہ، حامد کی ہے دعا یہ، جنت انہیں ملے، ذرا زور سے کہیے آمین، کہ حامد کی ہے دعا یہ، جنت انہیں ملے، جنت انہیں ملے، کہ حامد کی ہے دعا یہ، حامد کی گئے تو آگے گی، کہ جنت انہیں ملے، کہ دامن جو سب سے اپنا، کہ دامن جو سب سے اپنا چھوڑا کے چلے گئے، چھوڑا کے چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، رلا کے چلے گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر دور و دراز سے آئے ہوئے خطیب حضرت علامہ مولانا
مفتی روشن صاحب قبلہ ازہری، یقیناً ان کی کتابت اچھی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال ہمارے علاقے میں پہلی مرتبہ حضرت کی حاضری ہوئی ہے، آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے صاحب سے کر دیا جائے۔ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا دیں، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کے جواب دیں، نعرے تکبیر، اور زور سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی روشن صاحب قبلہ، مفتی روشن صاحب قبلہ اصال ثواب کی محفل، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آئیے حضرت اسٹینوانی لائے نہیں ہے۔ منبر شریف جلوگر قابل سب تعظیم بوقار و معزز و مقدس علماء ذوی الاحتشام، ہمارے روبرو بیٹھے ہوئے تمام تر معزز سامعین و حاضرین، آس پاس کے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میرے اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام على سید البشر وشفیع الامت فی یوم المحشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ کچھ گفت و شنید سے پیشتر انتہائی ادب و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مالک کائنات، تخلیق وجہ کائنات، تاجدار آدم، تاجدار بنی آدم و آدم، کعبے کے بدرود تجھا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پورا مجمع جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الہد والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جانے والے مرحوم مغفور محترم آفتاب عالم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جل وعلا جانے والے مرحوم کی قبر پہ رحمت و غفران کی بھرن برسائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کے جمیع اہل خانہ کو اللہ صبر و شکیب کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ رفیقان گرامی، ہم سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ آج ہمارے درمیان نبیر حضور سراج ملت، شہزاد حضور مبین ملت حضرت علامہ مولانا برہان الہدیٰ صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی پاکیزہ جلوہ گری ہونے والی ہے، اور وہی ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ، وہیں دوسری جانب حضرت مولانا مستقیم صاحب قبلہ، حضرت مولانا امین الدین صاحب قبلہ، حضرت مولانا غلام غوث صاحب قبلہ مصباحی، اور بھی دیگر مقدس علماء کرام کی پاکیزہ موجودگی ہے۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ گر کیا، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ آج ہم اور آپ جس جواں سال بچے کے جانے کے بعد ان کی تعزیت کے لیے اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، اس مجمع میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں
जिस दिन उस बच्चे का इंतकाल हुआ, जिस दिन उनके जाने की खबर आई, सबकी आंखें भीग गईं, सबके आंखों में आंसू नजर आए, सबकी आंखों से अश्क नजर आए, सबकी जुबान पे एक ही कलमा था, जाने वाला बच्चा बड़ा नेक था, जाने वाला बच्चा जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, जिसका किरदार बहुत बेहतर था, जिसके मामलात पे बहुत अच्छे थे, जिसकी जिंदगी के नशोब फराज बहुत बेहतर थे। मगर याद रखें, जब हमारा अपना कोई दुनिया से जाता है, हमें जाने का गम तो होता है, हमें जाने की तकलीफ तो होती है, उसके जाने से सदमा तो होता है, मगर एक आदमी किसी अपने के जाने के बाद कुछ नहीं कर सकता, बल्कि अपनी जुबान से वो वही कहेगा जिसकी तलकीन मेरे मुस्तफा ने की है, जिसके बारे में मेरे रब ने बताया है और मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारा अपना कोई दुनिया से जाए तो बस यही कहना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरे परवरदिगार, आज मेरा बेटा चला गया, आज मेरा भाई चला गया, आज मेरा भतीजा चला गया, मौला एक दिन आएगा, हम भी तेरी बारगाह में चले आएंगे। यही एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है। जाने का गम होता है, जाके कभी पूछिए उस बाप से जिसने अपने कंधे पे 6 साल बेटे का जनाजा उठाया हो, कभी जाकर के पूछिए उस भाई से कि जिसने अपने हमउम्र नौजवान भाई के जनाजे को कंधा दिया हो। मेरे अजीजों, यह ऐसे गम है जिसको अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता, एक ऐसा सदमा है जिनको अल्फाज के पैरहन में चेतन नहीं किया जा सकता। मगर याद रखे, दुनिया से जाने वाला चाहे कोई भी जाए, हमारा नजरिया तो यह है कि दुनिया में जाने वाला अगर मुस्तफा का गुलाम था, दुनिया में था, तो नबी का गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा था, और जब कब्र में जाएगा, कब्र में बाद में पहुंचेगा, खुदा के फरिश्ते पहले उसका इस्तेमाल करके नजर आए। इसलिए कि अल्लाह जल्ल वाला ने हमें और आपको दुनिया में पैदा किया, हमें और आपको जिंदगी अता की, और हम दुनिया में बाद में भेजे गए। अल्लाह ने मौत का टाइम पहले मुकर्रर कर दिया। हम माँ के शिकम में बाद में आए, हमारी मौत की मुद्दत पहले मुकर्रर कर दी गई। हम इस खानदानी जीती पर बाद में आँख खोले। अल्लाह जल्ल वाला ने हमारे जाने का टाइम पहले मुकर्रर फरमा दिया, तो मौत को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि कुरान ने कहा, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। ऐ कायनात वालों, चाहे तुम छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, अदना हो, आला हो, किसी भी कैटेगरी के हो, अगर अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में पैदा कर दिया है, तो एक दिन आएगा तुम्हें रब की बारगाह में जाना पड़ेगा, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह है तुम्हें हाजिर होना होगा। इसलिए जब अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, तो इस जिंदगी को काम में लगाओ और खुदा और रसूल की इत्तिबा में अपनी जिंदगी को गुजारो। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। क्योंकि ये दुनिया जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत पहले किसी ने कहा था कि कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। बेशक बेशक बेशक। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन जाने वाले नहीं आते। ये तरीका क्या है। जाने वाले नहीं आते, ये तरीका क्या है। जाने वाले मरहूम आफताब बाबू दुनिया से रुखसत हो गए, वो हमारे दरमियान से कूच कर गए। उन्होंने कब्र को अपना मस्कन बना लिया, कब्र की आगोश में जागुजी हो गए। मगर याद रखें, वो अपनी नेक नामी के सबब से वो जैसे कल जिंदा थे, वैसे आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और जब तक हम लोग बाकी रहेंगे, अपनी नेक नामी की सबब उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। इसलिए कि आदमी कभी मरता नहीं है, मुसलमान कभी मरता नहीं है, मोमिन
कभी फना नहीं होता, बल्कि मोमिन तो दुनिया बदलने के लिए कब्र की आगोश में जाता है, मोमिन तो मंजिल बदलने के लिए कब्र में जाता है। इसलिए जनाबे आफ्ताब साहब दुनिया से रुखसत तो हुए मगर मरे नहीं हैं, फना नहीं हुए हैं, बल्कि जैसे कल जिंदा थे आज उनकी रूह अभी भी जिंदा है और अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में उन्हें वो अजर सवाब मिलेगा जैसे आमाल वो दुनिया में किया करते थे। इसलिए कि मोमिन कभी फना नहीं होता, अगर मोमिन फना हो जाता तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाता, फिर इसाले सवाब का क्या मतलब, फिर ये महफिल सजाने का क्या फायदा, फिर लोगों को रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर मग़फ़िरत की इल्तिजाएं करने की क्या जरूरत। जब आदमी खत्म हो जाए, जब आदमी की रूह बर्बाद हो जाए, जब उसका वजूद कलादम हो जाए, तो फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत। तो इससे पता चला, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। कौन से फिराक में पड़े हैं आप, मौत आने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक जिंदगी की शाम हुई है और दूसरी जिंदगी की सुबह हो गई है। इस दुनिया में आने से पहले हम दूसरी दुनिया में थे, कभी आलम अरवाह में थे, कभी माँ के शिकम में थे, वहां से यहाँ आए, अब यहाँ से हम आलम बरज़ख में जाएंगे, फिर वहां से हम क़यामत के दिन रब ताला की बारगाह में हमारे अमाल पेश किए जाएंगे, हिसाबो किताब के मरहले से गुजारा जाएगा। तो मोमिन कभी फना नहीं होता, बल्कि वो मंजिल बदलने के लिए हर मकामात का सफर करता है। तो आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, अगर अल्लाह की बारगाह में हमने दुआ कर दी तो परवरदिगार आलम हमारी दुआ को कबूल भी फरमाएगा और जाने वाले मरहूम की कब्र में रहमतों की बारिश भी होगी। इसलिए दुआ मांगने के ढंग तो मुझे मुस्तफा ने बताया है, दुआ मांगने का तरीका तो खुद मैंने रब ने सिखाया है। कुरान पढ़िए आप, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो आओ आओ मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो, मुझसे दुआ करो। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी सारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तेरी सारी दुआ सुनूंगा। और मेरा रब कितना बड़ा कुदरत वाला है, मेरे रब की जात कितनी आला शान वाली है, अल्लाह जल्ला वाला की कुदरत कितनी बुलंदतर है कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इन्नल्लाह हज्जुन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ इलैहि यदहु अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा रब इतना बड़ा करीब है, अगर कोई बंदा अपने हाथ को उठाकर दुआ मांगता है, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है कि उसका खाली हाथ में लगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती रोशन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी फरमाते हैं, मांगो अपने खुदा से, मांगो अपने रब से, मांगो रब ताला की बारगाह में दुआएं। अल्लाह टालता नहीं है, बल्कि तेरा रब तो इतना बड़ा करीम है, वो फरमाता है जब मेरा कोई बंदा मेरी बारगाह में हाथ उठाता है तो मुझको शर्म आती है कि उसके हाथ को मैं खाली लौटा दूं। तो आज हमारा ये इज़ान और यकीन कहता है, ये जितना बड़ा मजमा आज मरहूम आफ्ताब साहब की मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए आया है, हमारा इत्मीनान है, हमारी दुआएं टाली नहीं जाएंगी, हम दुआ ज़मीन पे करेंगे, अल्लाह कब्र में उनके लिए रहमतों की बारिश बरसाएगा। इसलिए कि दुआएं मांगने से बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाया करती है, दुआ हमें करनी चाहिए। और क्यों न दुआ करें हम। आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं, आने का मकसद क्या है कि कल तक जो नौजवान हमारे दरमियान थे, अब वो हमसे रुखसत हो गए। कल तक जिनका उठना बैठना हमारे दरमियान था, अब वो हमसे रुपोश हो गए। कल तक जो हमसे हंसी मजाक कर सकते थे, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। यहाँ जितने लोग आए हैं, सबके आने का मकसद यही है, ऐ मेरे परवरदिगार, कल तक जो नौजवान हमारे दरमियान था, अब वो कब्र में चला गया है। मेरे मालिक इतना करम करना
کے لیے رحمتوں کے بارش برسا دے، اور جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ٹالی نہیں جائے گی، پروردگار عالم اس کا فائدہ آپ کو بھی دے گا اور جانے والے مرحوم کو بھی قبر میں آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اس سبحان لیے اللہ۔ خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا लाइट थी क्या लाइट थी درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس قابل بنایا کہ ہم اپنے مرحومین، اپنے متعلقین اور اپنے جانے والے رشتہ داروں کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی التجا کریں، ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگیں اور کہیں پروردگار ہم سے جو لوگ رخصت ہو گئے تو ان کے لیے قبر میں راحتوں کا سامان مہیا فرما دے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا مانگیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، میرے آقا نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، دنیا میں سب سے اچھا وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دنیا میں سب سے اچھا وہی ہے جو دوسروں کی ضرورت کو پوری کرے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا تیرا بھائی زندہ ہو تو اسے فائدہ پہنچا ہو، تیرے رشتہ دار دنیا میں موجود ہو تو انہیں فائدہ پہنچا ہو، تیرے متعلقین تمہارے درمیان ہو تو انہیں فائدہ پہنچاؤ، بلکہ نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس سے پتہ چلا اگر دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں تو بھی فائدہ پہنچایا جائے اور اگر قبر میں چلے گئے تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے۔ نماز کے لیے کچھ حضرات چلے جائیں اور کچھ حضرات دوسری مرتبہ میں جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد فرمائی ہے اور بحیثیت مومن ہمارا نصب العین ہے اور ہمارا فریضہ منصبی ہے کہ ہم اپنے جانے والے متعلقین کو نظر انداز نہ کریں، ہم جانے والے مرحومین کو کبھی فراموش نہ کریں، ہم جانے والے اپنے قریبی لوگوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں، ان کے درجات کی بلندی کی التجائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ اس کا فائدہ کسی کو ہو نہ ہو قبر میں مرحومین کو ضرور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کون کہتا ہے یہ کہ قبر میں مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارے سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھو، آپ سورہ اخلاص پڑھو، آپ سورہ فاتحہ پڑھو،
اس کا ثواب قبر میں مرحومین کو ملے گا. سب بیان کرتے ہیں مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے دیکھا ہے قبر میں فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ کس نے مشاہدہ کیا ہے قبر میں اس کا اجر ملا یا نہیں ملا؟ تو آپ کہیں گے کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، کوئی جانے نہ جانے میرے پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے، اور زمانہ بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. سبحان اللہ بے شک بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. میرے نبی نے ہمیں پیغام دیا، میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم دعا مانگو اور اس کا فائدہ تمہارے رشتہ دار کو قبر میں ملے گا. اور کیسے بتایا سنیے. صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. پیارے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے منبر پہ جلوہ گر ہوئے. میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پہ آئے اور آنے کے بعد صحابہ کے بیچ میں میدان قیامت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے دن سارے انسان جمع ہوں گے، رب کی عدالت سجے گی. جو نیکوکار ہوں گے ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا، جو بدکار ہوں گے ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. لوگوں کو ان کے اعمال کے جزا و سزا مقرر کیے جائیں گے. اتنے میں میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اتنے میں ایک میرا امتی ایسا ہوگا جسے پروردگار عالم کے فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے تو اسے جنت میں داخل تو کیا جائے گا مگر وہ جنت کے بالکل نچلے درجے میں ہوگا. وہ جنت میں داخل تو ہوگا مگر جنت کے بالکل نچلے درجے میں ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایسا نہیں ہے کہ اسے جنت کی نعمتیں نہیں ملیں گی، جنت کی بہاریں نہیں ملیں گی، جنت کے اسباب و آشائش نہیں ملیں گے، جنت کے ناز و نعم سے فائدہ نہیں ملے گا. سب کچھ ملے گا اسے مگر وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوگا. ابھی کچھ زمانہ بیتے گا، مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے کا عرصہ بیتے گا. اچانک وہ آدمی جو جنت کے نچلے درجے میں تھا اچانک اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اچانک اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ اچانک جنت میں اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. سبحان اللہ بے شک. اب وہ آدمی جو جنت کے نچلے درجے میں تھا اسے تعجب ہوگا اور رب کی بارگاہ میں وہ التجائے کرے گا اور کہے گا میرے مالک میں تو اتنا بڑا پرہیزگار نہیں تھا، میں تو اتنا بڑا نمازی نہیں تھا، میں نے تو اتنی عبادتیں نہیں کی ہیں، میں نے تو تیری اتنی بندگی نہیں کی تھی. اے میرے پروردگار آخر یہ درجات کی بلندی کیسے آئی؟ اے میرے مالک میں تو نچلے درجے میں تھا، میرا مقام اونچا کیسے ہوا؟ تو غیب سے آواز آئے گی اے میرے بندے سن، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو تیرے بیٹوں کا کمال ہے. اس میں تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو تیرے بھائیوں کا کمال ہے. اس میں تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے گاؤں والوں کا کمال ہے. تو قبر میں تھا، تیرے اپنے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اللہ نے دعا کو سن لی اور تیرے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا. بے شک سبحان تو اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مرحومین کو کتنا فائدہ دیا جاتا ہے، کتنا فائدہ ملتا ہے ہماری دعا سے انہیں. ہم دعا یہاں کریں گے اور قبر میں ان کو فائدہ ملے گا. ہم مغفرت کی دعا مانگیں گے اور اس کا فائدہ مرحومین کو ملتا ہے. اور صرف ملتا ہی نہیں ہے بلکہ مرحومین اس کا انتظار بھی کرتے ہیں. جس طرح اگر کوئی کمزور باپ ہو اور بستر پہ لیٹا ہوا ہو، ہاتھ پیر میں طاقت نہ ہو، چل پھر نہ سکتے ہوں، کمزور ہو گئے ہوں، اگر وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں اور بیٹا گھر سے باہر نکل جائے تو اس بوڑھے باپ کی آنکھیں انتظار کرتی ہیں. وہ بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا باہر گیا ہے، واپس آئے گا میرے لیے دوا لے کر آئے گا. میرا بیٹا باہر گیا ہے، واپس آئے گا میرے لیے ضرورت کا سامان لے کے آئے گا. میرا بیٹا باہر گیا ہے، واپس آئے گا. اگر ٹھنڈی کا زمانہ ہے تو میرے لیے ٹھنڈی کے گرم کپڑے لے کر آئے گا. یعنی ماں باپ اگر بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے کوئی ضرورت
کا سامان لے کر آئے گا، مگر یہی ماں باپ، یہی رشتے دار، یہی اپنے جب قبر میں چلے جائیں اب وہ کپڑے کا انتظار نہیں کرتے، اب دوا کا انتظار نہیں کرتے، اب کھانے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا انما ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كانت احب اليها من ذلك۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر ماں باپ دنیا میں ہوں تو وہ دنیا کی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر رشتہ دار قبر میں چلے جائیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کاش میرا بیٹا ایک بار میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے، سبحان اللہ، کاش میرا بھائی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دے، کاش میرے اپنے متعلقین ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ ادھر آپ دعا مانگتے ہیں، ادھر قبر میں اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اسے کائنات کی تمام نعمتیں مل گئی ہوں اور دنیا اور ما فیہا کی چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، ہمیں اور آپ کو پیارے آقا کا غلام بنایا، ہم نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم پیارے آقا کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، احادیث رسول پہ ہمارا یقین ہے، قرآن و سنت پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آج محترم مرحوم جناب آفتاب صاحب ہم سے رخصت ہو گئے، مگر جاتے جاتے وہ پیغام دے کے گئے، اے دنیا میں جینے والوں، میں 25-27 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر 25 سال کا نوجوان دنیا سے جا سکتا ہے تو پھر 40 سال ان کی عمر والا کیوں نہیں جا سکتا، پھر 50 سال والا عمر والا کیوں نہیں دنیا سے جا سکتا، جس کی عمر 60 سال ہو جائے اسے موت کیوں نہیں آ سکتی۔ وہ نوجوان جاتے جاتے ہمیں پیغام دے گیا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کی تیاری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر آج تم تیاری کرو گے اس کا فائدہ تمہیں قبر میں ملے گا اور اس کا اجر تمہیں میدان محشر میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم موت سے عبرت حاصل کریں، موت سے نصیحت پکڑیں، جانے والے لوگوں کے جنازے دیکھ کر ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور دل ہی دل میں یہ سوچیں کہ جس طرح وہ چلا گیا ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، بے شک، کسی بھی وقت بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، کسی بھی وقت ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی موت کے بارے میں حساس ہوں، اور کیوں نہ ہوں گے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے حبیب کہیے ان لوگوں سے، میرے حبیب آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم روز بھاگتے ہو، جس موت سے روز تم دامن بچاتے ہو، جس موت سے تم ہمیشہ دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہو، تم چاہے جتنا بھاگنا چاہتے ہو بھاگ لو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک دن آئے گا کہ موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی، ایک دن آئے گا کہ موت تم سے ضرور ملے گی، اور جو موت آئے گی تو موت آنے سے سارے معاملات ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہوگا کیا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَہ، پھر تمام لوگوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے، اور وہاں پہ کیا ہوگا، تمہاری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا تم سے حساب لیا جائے گا، تمہاری زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی کس کام میں لگائے، تم نے اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے طے کیا۔ اگر ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے تب تو ہم قابل مبارکباد ہیں، ورنہ اگر ہماری زندگی طبیعت کی غلامی میں گزر رہی ہے، اگر ہماری زندگی نبی کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف گزر رہی ہے، اگر ہماری زندگی قرآن و سنت کے خلاف گزر رہی ہے، تو پھر یاد رکھیں قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا، قبر میں بھی ہمیں آرام کی نیند میسر نہیں آئے گی، بے شک، بے شک، قبر میں بھی ہم آرام سے نہیں سو سکتے، اس لیے کہ اللہ جل وعلا انہی کی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے،
انہی کی قبر میں راحت عطا کرتا ہے، انہی کے قبر میں اسباب و آسائش دیے جاتے ہیں جو اپنی زندگی دنیا میں شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، ورنہ جو ناابالی پن کے مظاہرہ کرتے ہوئے جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لیے، ایسے لوگوں کو قبر میں راحتیں نہیں ملیں گی، قبر میں تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، قبر میں ایک بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عثمان غنی؟ اتنے بڑے صحابی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پوری نسل انسانی میں ایسا کوئی بھی آدمی نہ ہوا کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ وہ حضرت عثمان غنی جن کو میرے پیغمبر نے یہ اعزاز دیا کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا، اور جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ نے کیا، اور میرے نبی نے بتا دیا اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے امیر المومنین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الا لکل نبی رفیق فی الجنہ، اے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور میری امت کا جو آدمی جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے امیر المومنین، جس طرح جنت کا ہونا گارنٹی ہے، اسی طرح حضرت عثمان غنی کا جنتی ہونا گارنٹی ہے، مگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ آپ قبر سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے گزر ہوتا ہے آپ کا، اور قبرستان کے قریب بیٹھ کر رونے لگتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ امیر المومنین رونے کا ریزن کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ قبر ہماری آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کی آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ آنے والی تمام منازل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں، اگر عثمان قبر میں اگر پھنس گیا تو آنے والی منزلوں کو کیسے پار کرے گا؟ اب آپ ہمیں بتائیں، جس کا مرتبہ اتنا اونچا ہو، جس کا مقام اتنا بڑا ہو، اس کے دل میں اتنا ڈر ہے، اس کے دل میں اتنا خوف ہے، اس کے دل میں اس طرح کے معاملات ہیں، اور ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کون سے راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر کون سے معاملات ہیں؟ ہم طبیعت کے غلام بن چکے ہیں، ہم خواہشات کے بندے بن چکے ہیں، ہم اپنی زندگی منمانی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو مسلمان ہیں، اگر واقعی وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور اپنے دامن میں منہ ڈال کے سوچیں کہ کلمہ ہم مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، کلمہ ہم نبی کے پڑھتے ہیں، ہم پیارے آقا کے غلام بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا واقعی ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزرتی ہے؟ کیا واقعی ہماری زندگی نبی کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے؟ کیا واقعی ہماری زندگی نبی کی تعلیمات کے مطابق گزرتی ہے؟ تو ہم سب کا دل اندر سے جواب دے گا تو بھی جھوٹا، تیرا دعوی ایمان بھی جھوٹا، تو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے مگر تیری زندگی میں نبی کی تعلیم کا کوئی دخل نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے مگر تیری زندگی میں نبی کے فرمان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، اور جب تک آپ اپنے ایمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنے لگیں گے، ہماری زبان سے پڑھا ہوا یہ کلمہ رب کی بارگاہ میں ہمیں اونچائی کے مرتبے پہ فائز نہیں کرا سکتا۔ اس لیے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے،
मुसलमान कह लेना बड़ा आसान है, अपने आप को ईमान वाला कहना बड़ा आसान है, मगर ईमान के तकाजे के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल काम है। ईमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना बेहद मुश्किल काम है। और क्यों ना मुश्किल हो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, चू बेगोयन मुसलमानम बनरजम। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, मेरे पूरे बदन में कपकपी जारी हो जाती है। जब मैं अपने आप को कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरे पूरे बदन में कपकपी जारी हो जाती है, लर्ज़े की कैफियत होती है। पूछा गया, इकबाल कौन से नबी का कलमा पढ़ते हो तुम, कौन से नबी का कलमा पढ़ने वाले हो तुम, कौन से कुरान की तिलावत करते हो तुम, कौन से खुदा की बंदगी करते हो तुम? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मुसलमानों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी का कलमा मैं भी पढ़ता हूँ, जिस कुरान को तुम मानते हो उसी कुरान को मैं भी मानता हूँ, जिस रब की बंदगी तुम करते हो उसी रब की बंदगी मैं भी करता हूँ। मगर फर्क ये है कि तूने कलमा पढ़ लेने को मुकम्मल इस्लाम समझ लिया है, और मेरा मानना ये है, आदमी लाख कलमा पढ़े, अगर उसकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजर रही है, उसका कलमा रब की बारगाह में किसी काम का नहीं। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अगर ईमान वाला बनाया है, अगर